السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رباط ٹی وی۔ ناظرین کرام، علوم اسلامیہ میں جو بیسک علوم ہیں جن کو سائنسز آف اسلامک اسٹڈیز کہا جاتا ہے، ان کے اوپر لوگوں کی اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ علوم و فنون مشکل بہت ہیں۔ ہر عام انسان کے ذہن میں یہ جلدی سے آتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ خاص یہ ذہان ہوتے ہیں جو اس کی طرف آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علم صرف، جو کہ علوم اسلامیہ میں بڑا بیسک علم ہے، اس کے بارے میں جانیں گے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اسٹے ود اس۔ صرف کے ویسے تو بہت سارے مفاہیم ہیں، لیکن ریلائبل میننگ جو تمام کے تمام دیگر مفاہیم کے اندر بھی کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے، وہ ہے پھرنا اور پھیرنا۔ دنیا میں کوئی چیز ہو، وہ ہمیشہ اکائی سے آگے بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان بھی اکائی سے آگے بڑھتی ہے۔ ایک اکائی دیگر اکائیوں سے جب ملتی ہے تو پھر ایک منظم شکل بنتی ہے، جسے ہم کلام کہتے ہیں۔ لیکن اکائی کو جاننا ہی اصل بات ہے، اور اسی اکائی کا علم ہی علم صرف ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایلیمنٹری لیول پر ورلڈ کی سائنس کو سمجھنے کا نام ہے۔ علم صرف کی اگر ہم تعریف کریں تو اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسے اصولوں کا جاننا جن اصولوں کے ذریعے آپ ایک کلمے کو دوسرے شکل میں بدلنے کی اہلیت پیدا کر لیں اور ایک کلمے کی ساخت کی بنیادی معلومات حاصل کر لیں۔ وہ ایسی معلومات جو آپ کو صیغے یا لفظ کی درست پہچان دیں۔ لفظ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی شکل میں چلا جائے، آپ کو اس کی حیت، اس کی جسمانیت، اس کی شکل، اس کی ورتھ، ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے، اور یہی چیز علم صرف میں بڑی ڈیٹیل سے ہم جانتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں knowledge of some authentic rules that's connected with elements of language۔ کسی بھی علم کا کوئی نہ کوئی بانی تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، یعنی کوئی بھی علم کسی ایک انسان سے ہی تو آگے بڑھتا ہے۔ اگر علم صرف کے بانی کی بات کریں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ کوفے کے اندر ایک عالم رہا کرتے تھے جن کا نام ابو مسلم معاذ الحرہ تھا۔ ان صاحب کو اس علم کا بانی کہا جاتا ہے، جبکہ اکثریت علماء کی اس بات سے متفق نہیں ہے۔ اکثر علماء یہ مانتے ہیں کہ ابو الاسود دیلمی یا دوئلی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے شاگرد تھے، وہ اس علم کے بانی ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ دستاویزات لیں، یا آپ کے فرمان کے مطابق کچھ دستاویزات اکٹھی کر کے دیں، اور آپ نے اس میں اصلاح فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ ابو الاسود دیلمی اس فن کا بانی قرار پایا۔ ناظرین کرام، یہ قول عقل کے قریب بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ دور تھا جس دور میں صحابہ کرام سے تابعین علم حاصل کر رہے تھے، اور یہی دور گولڈن ایج کی وجہ بنا۔ علوم و فنون کسی ایک جگہ پر رکے نہیں رہتے، بلکہ رفتہ رفتہ ان میں ارتقائی مراحل آتے ہیں، جن کی بدولت وہ علم اپنی ایبسٹریکٹ حالت سے ایک ایوالو حالت میں چلا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم اپنی ایک حالت سے ایک دوسری حالت میں جا چکا ہے، اور یہیں سے پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے تدوین کا۔ یعنی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے جب علم کو منظم کر کے ایک فن کی حیثیت دے دی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر اس علم پر پھر نئے نئے طریقوں سے کام ہونے لگتا ہے، اور یہی ہوا اس علم کے ساتھ بھی۔ ناظرین کرام، کچھ علماء کہتے ہیں کہ علم صرف کی تدوین، یا آپ دوسرے لفظوں میں اسے ریکنسٹرکٹ کرنا کہہ سکتے ہیں، اس کی ریکنسٹرکشن 3 صدی ہجری میں ہوئی، اور اس وقت بہت بڑے صرفی عالم جن کا نام ابو عثمان بکر المازنی ہے، انہوں نے کی۔ لیکن کچھ علماء نے یہ بھی تحقیق کر کے بتایا ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ان سے بھی قبل گزر چکے تھے، وہ اس علم کے باقاعدہ مدون تھے، جس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام المطلوب والمقصود رکھا، اور ابو عثمان المازنی کی بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے جسے کتاب التصریف کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کو بھی اس علم کی اولین کتب میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی کتاب تھی جو مستقل اس فن پر لکھی گئی۔ اس کے بعد تو علماء نے کمال کر دیا، ہر دور میں اس فن پر کوئی نہ کوئی کتاب لکھی گئی، اور اتنا بڑا علمی ذخیرہ جمع ہو گیا کہ جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ جیسے
ابن المؤدب الشاشی جن کی کتاب کا نام دقائق التصریف ہے، اور جیسا کہ ابو علی الفارسی جن کی کتاب کا نام التکملہ ہے، اس کے بعد ابو الفضل المیدانی جن کی کتاب کا نام نزہۃ الطرف فی علم الصرف ہے، ان کے بعد پھر ابن حاجب جیسے نام پیدا ہوئے۔ ابن حاجب وہ کہ جن کی کتاب کا نام الشافیہ ہے، علم صرف کے اندر یہ بھی ایک غیر معمولی مقام رکھتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ امام خلیل، امام مبرد، امام سیبوی اور امام اخفش، بلا شبہ یہ بھی کوئی چھوٹے نام نہیں ہیں، لیکن جو پہلے نام بتائے گئے ہیں یہ سبھی لوگ مل کر اس علم کو اس قدر اعلیٰ معیار پر لے گئے کہ اس علم کو باقاعدہ ایک فن کی حیثیت دے دی گئی، اور علوم اسلامیہ میں اس علم کو بنیاد کا درجہ حاصل ہو گیا۔ آج دنیا میں کہیں بھی آپ علم دین حاصل کرنے نکلیں، اگر آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، اور اگرچہ واقف ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی آپ کو یہ علم لازماً پڑھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر یمن، شام، اردن، لبنان، سعودی عرب، پاکستان، انڈیا اور دنیا کے جتنے بھی وہ ممالک جن میں درس نظامی یا علوم اسلامی کسی نہ کسی طرز سے، کسی نہ کسی انداز سے پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر اس علم کو لازماً پڑھایا جاتا ہے اور اولین درجہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو۔ اگر عربی لوگ ہیں تو ان کو اس فن کی اعلیٰ ترین کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ وہ اس علم کو مزید جان سکیں۔ جیسے ہمارے ہاں اردو دان طبقہ اردو میں مہارت حاصل کرتا ہے، بالکل اسی طرح وہاں پر عربی دان طبقہ عربی میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے علم رکنے کا نام تو نہیں ہے، مسلسل سفر کا نام علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم میں بھی مختلف طرح سے کام ہوتے رہے، اور آج جب کہ ہم یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، علماء نے ہزاروں کتابیں اس فن میں لکھ چھوڑی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اس فن کی مختلف ویریئنٹس اور مختلف کائنڈز آج متعارف ہو چکی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم ایک نئی ویڈیو سیریز لانچ کرنے والے ہیں جس میں ہم علوم اسلامیہ کے تعارف کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو مس نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ انگیج رہیں گے، ہر وہ چیز جس پر ہم نئے سرے سے ریسرچ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ چیز آپ تک فوراً پہنچ جائے گی۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے تصور کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔